بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے۔ جنت کی کنجی مسکینوں اور صابر فقیروں سے محبت کرنا ہے۔ قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد اور جتنے بھی رذائل خسیسہ ہیں ان سے دور اور پاک ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی شرعیت کی تابع داری، آپ کے احکامات اور معمولات کو اپنانا، یہی ان لوگوں کے صفات عالیہ ہوتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت، اپنی محبت رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیروی، عقیدت، مودت ڈال دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے وہ کبھی جھوٹ، کبھی دھوکہ، کبھی دوگلا پن، ملاوٹ، یعنی جس چیز سے شرع نے منع کیا ہے ان کے اوپر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہی صوفیہ، مسکین اور فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ جس بات کو سنتے ہیں کسی عالم فاضل سے، بس اس کے اوپر یہ کاربند ہو جاتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی اور ان کے دور کا ایک محدث عبد الرحمن، ان دونوں کی آپس میں کسی مسئلے پہ، پیری مریدی یا کسی اور مسئلے پہ آپس میں اختلاف تھا، کینہ، بغض وغیرہ تھا۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر جنہیں کہتے ہیں، فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے مصنف، خواب میں آئے اور فرمایا کہ محی الدین، وہ عبد الرحمن کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، ایسا آدمی ہے۔ کیا آپ کا کلمہ اور اس کا کلمہ ایک ہی ہے؟ اس کا قبلہ اور آپ کا قبلہ ایک ہی ہے؟ اگر کتاب ایک، کلمہ ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، نبی ایک، تو پھر تم اس کے ساتھ کینہ، بغض اور حسد کیوں رکھتے ہو؟ اسی وقت اٹھے، خواب کے اٹھے اور جا کے ان کے دروازے پہ دستک دی، معافی مانگی۔ ہمارا اندر کا جو کینہ، بغض، حسد ہے ایک دوسرے کے خلاف، ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں نظریات اور عقائد کے لحاظ سے، تو اس لیے یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مسکین اور یہ فقیر لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے پر کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ مسکین اور صابر فقیر، صبر کرنے والے۔ حضرت روائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تصوف کے 3 خصائل ہیں: فقر و محتاجی کو اختیار کرنا، سخاوت اور ایثار کرنا، تعرض، مشغولیت اور اختیار کو چھوڑ دینا۔
اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کے بغیر رہو، اللہ کے ساتھ رہو اور کسی کے بغیر رہو، اس میں اللہ کے علاوہ تمہارے ساتھ اور کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے فقیر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ فقیر وہ ہے جو حق تعالیٰ کے سوا کسی کی پرواہ نہ کرے، حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو مطمئن اور پرسکون ہو، جب مال ہو تو سخاوت و ایثار سے کام لے، یہ ہے فقیر، یہ ہے اللہ کے خاص بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان مسکینوں، فقیروں اور اللہ کے وہ برگزیدہ انسان جو اس کی معرفت اور اس کی محبت سے معمور اور پر ہیں، ان کی صحبت نصیب فرمائے۔